ہمیں مانگنا نہیں آتا، ان کی عطاؤں میں کمی نہیں۔ ہمارے سماج کی سب سے بڑی بپتا یہ ہے، پریشانی یہ ہے، مصیبت یہ ہے کہ ہمیں اپنی دعاؤں کی قبولیت کا اعتبار نہیں۔ ہاں، ہم کہتے ہیں اللہ یہ دے دے، یہ دے دے، یہ دے دے، یقین نہیں ہوتا کہ وہ دے بھی دے گا۔ ایک لفظ کہنا چاہتا ہوں، دعا میرا موضوع نہیں مگر سمجھیے گا اس لفظ کو۔ اہل ادب بیٹھے ہوئے ہیں، باشعور لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، قبلہ ایک لفظ کہتا ہوں، دعا طلب سے قبول نہیں ہوتی، دعا تڑپ سے قبول طلب نہ کیا کرو، تڑپ کے مانگا کرو، تڑپ کے مانگا کرو۔ اور دلیل ہے نا، نادر شاہ درانی روضہ امام علی پہ گیا، دیکھا چند اندھے بیٹھے ہوئے ہیں، چند اندھے بیٹھے ہوئے ہیں، کہا باب مدینۃ العلم پہ بیٹھے ہو، روشنیوں کے شہنشاہ کے دروازے پہ بیٹھے ہو، اپنی آنکھوں میں اندھیرا لے کے بیٹھے ہو، اب تک کیوں نہیں مانگا اجالا علی کے دروازے سے؟ کہا مانگا تھا ملا نہیں، کہا طلب کیا تھا تڑپ نہیں تھی۔ میں جا رہا ہوں زیارت کرنے، آتا ہوں واپس، اگر میرے جانے سے آنے تک تمہارے اس اندھیرے شہر میں اجالا نہ ہوا تو پھر سر تن پہ باقی نہ رہے گا۔ اب طلب تڑپ میں بدل گئی، اندھیروں کے شہر میں شہنشاہ کے آنے سے پہلے اجالا آ گیا۔ ایک صلوات پڑھ لے محمد، تڑپ کے مانگ، طلب کے نہیں، تڑپ کے۔ لیلۃ القدر دعاؤں کی رات ہے نا، یہ دعا تڑپ کے مانگنے کی ہے، طلب کرنے کی نہیں ہے۔ ہمیں اعتبار ہی نہیں ہے دعاؤں کی قبولیت پر۔ ایک مسجد کے سامنے کسی نالائق آدمی نے شراب خانہ کھول دیا، نمازی پریشان، شراب خانہ کھل گیا۔ روزانہ مسجد میں، اب ظاہر ہے کہ جب حکومت شرابیوں کے ہاتھ میں ہو تو نمازیوں کا جینا دوبر ہو ہی جاتا۔ بھائی میں اپنے لفظوں کا ذمہ دار ہوں، میں اس واقعے میں بتا رہا ہوں، ہاں، اس لیے کہ حالات کچھ اچھے نہیں ہیں، پڑھیے کچھ سمجھتے کچھ، جب لوگ زیادہ سمجھدار ہو جائیں تو زیادہ آگے تک سمجھ جاتے ہیں۔ ہاں، میں تو کم سمجھدار ہوں، اس لیے کم ہی باتیں پڑھتا ہوں۔ غور فرمائیے گا، شرابیوں نے شراب کا ٹھیکہ لگا دیا، شراب بیچنے لگے، پلانے لگے، مسجد کے سامنے یہ گھورک دھندا ہونے لگا، مسجد کے نمازی پریشان، انہوں نے بیچاروں نے دعائیں کی، بد دعائیں کی، یا اللہ اس کا شراب خانہ بھسم ہو جائے، جل جائے، غارت ہو جائے۔ روز اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے، کبھی امام آمین کہتا، کبھی مامومین آمین کہتے، کبھی یہ دعا کرتے تو کرتے۔ ایک دن اللہ نے سن ہی لی غریبوں کی، ایک شارٹ سرکٹ ہوا اور شراب خانہ جل کے بھسم ہو گیا۔ ٹھیک، نالائق آدمی نے نالائقی دکھائی، شراب خانہ جلا تو عدالت میں کیس کر دیا، یہ کیس کیا کہ ان نمازیوں کی دعا قبول ہوئی ہے، میرا شراب خانہ جل گیا، ان نمازیوں سے معاوضہ دلوایا جائے۔ جج نے کہا بھائی بلاؤ نمازیوں کو بھی، اب امام جماعت کے ساتھ کٹہرے میں بات ہے، کہا ان مومنین کی، ان بندوں کی، ان مسلمانوں کی دعا قبول ہوئی ہے، اللہ نے میرا شراب خانہ ان کی دعا کی قبولیت کی وجہ سے جلا دیا، آپ ان سے معاوضہ دلوائیے۔ جج نے نمازیوں سے پوچھا کہ بھائی بتاؤ کیا کہتے ہو تم، یہ تم پر الزام لگا رہا ہے کہ تم نے دعا کی تھی، ہے نا؟ اللہ کہنے لگے حضور جج صاحب ہماری کون سی دعا قبول ہو رہی ہے، ہماری کون سی سن رہا ہے خدا؟ جج نے یہ کہہ کے قلم توڑ دیا، الہی یہ اس مقدمے کا فیصلہ کیا کروں؟ شرابی کو دعا کی قبولیت کا یقین ہے، نمازیوں کے دل قبولیت دعا سے خالی۔ آپ بتائیے جس سماج میں اپنی ہی دعاؤں کی قبولیت کا اعتبار نہ ہو، کیا بندہ مانگے؟ میں نے کہا میرا موضوع دعا نہیں، مانگا کرو، اپنے خدا سے مانگا کرو، قسم خدا ہے۔ جب بندہ بندے سے مانگتا ہے تو کتنے مانگیں گے؟ ایک مہینے میں 5 بار مانگیں گے، 3 بار دے گا،
ایک بار پے ٹی ایم کر دے گا، دوسری بار جو ہے وہ گوگل پے کر دے گا، تیسری بار اکاؤنٹ میں، چوتھی بار آنکھیں سے آنکھیں نہیں ملائے گا، میسج کا جواب نہیں دے گا، فون اٹھائے گا نہیں، ملے گا تو کتری کاٹ جائے گا، دے گا 500 روپے، بتائے گا 5000، ذلیل کرے گا، عزتوں کو نیلام کرے گا، مائے وجہ کو رخصت کرے گا۔ مگر عجیب مصیبت ہے قسم خدا کی، بندہ بندے سے 1 مہینے میں 5 بار مانگتا ہے، ذلیل ہوتا ہے۔ خدا کہتا ہے میرے بندے 1 دن میں تو مجھ سے 5 بار مانگ، ادعونی استجب لکم، تم دعا کرو میں قبول کروں گا۔ اما کسی عمل کی قبولیت کی ضمانت خدا نے لی ہی نہیں ہے سوائے دعا کے۔ کسی عمل کی بتائیے، مولانا حضرات بیٹھے، علماء بیٹھے، کہیں خدا نے کہا ہو کہ نماز پڑھو میں قبول کر لوں گا؟ بتائیں کہیں لکھا ہو؟ روزہ رکھو میں قبول کر لوں گا، حج کرو میں قبول کر لوں گا؟ جس کی قبولیت کا یقین نہیں ہے وہ اترا کے چلتا ہے، اور جس کی قبولیت کا یقین ہے اس پر اعتبار نہیں ہے۔ کیا کہنا، جزاک اللہ سبحان۔ بندہ بندے سے مانگتا ہے ذلیل ہوتا ہے، بندہ خدا سے مانگتا ہے عزیز ہوتا ہے۔ عزتوں میں اضافہ کرو، اپنے عزیز خدا سے مانگو، ذلتوں کے دائرے سے نکلو، بندگان خدا کی دہلیزیں نہ کھٹکھٹاؤ۔ اپنے اللہ کی تمہیں نہیں دے گا خدا۔ تاریخ سنیے، روایت سنیے، فرعون اس سے بڑا کوئی نافرمان گزرا ہے؟ انا ربکم الاعلی کہتا تھا، لَأُصَلِّبَنَّکُمْ فِی جُذُوعِ النَّخْلِ لَأُقَطِّعَنَّ أَیْدِیَکُمْ وَأَرْجُلَکُم مِّن خِلَافٍ، تمہارے ہاتھ پیر کاٹ دوں گا، تمہیں درخت پہ سولی چڑھا دوں گا، میں تمہارا رب ہوں، تمہارا بڑا خدا ہوں۔ اتنا ظالم جابر، 70,000 بچوں کو جس نے آمد موسیٰ سے پہلے قتل کروا دیا، اتنا بڑا ظالم بادشاہ، اپنے آپ کو خدا کہنے والا، ایک دن قوم نے کہہ دیا کہ فرعون تو خدا ہے، کہا ہاں، کہ اگر خدا ہے تو بارش برسا دے، بارش برسا دے۔ اس نے کہا اچھا تھوڑی سی مہلت دے دو، میں ابھی برساتا ہوں۔ یہ پہلا خدا ہے جو محتاج ہے، یہ پہلا خدا ہے جو محتاج ہے، مہلت کا محتاج، بندگان خدا کا محتاج۔ اور توجہ، اور گیا تاریکی میں، اندھیرے میں، ہاتھوں کو بلند کیا اور تڑپ کے کہنے لگا مالک تو تو جانتا ہے کہ تو خدا ہے، اگر تو نے بارش برسا دی تو کون سی تیری خدائی چھن جائے گی، بس بندے کی آبرو رہ جائے گی۔ میں قسم خدا کی، تڑپ کے خدا کے مقابلے میں آنے والا خدا بھی تڑپ کے مانگے تو اللہ قبول کر لیتا۔ اب تم تو بندے ہو خدا کے، کیوں نہیں مانگے؟ ایک صلوات پڑھ لیں محمد اور آل محمد۔ بس میرے جو